السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ظہیر انور شیخ صاحب، آپ سیاست سے کافی تعلق رکھتے ہیں اور آپ اب یہ بتائیں کہ نون لیگ آزاد کشمیر میں الیکشن میں کیوں ہاری اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میرے پاکستانی ویورز اور اوورسیز ویورز، ظہیر انور شیخ ہوسٹ آپ کا مخاطب ہے۔ نون لیگ کی سیاست کشمیر کے الیکشن میں کیوں فیل ہوئی، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر انگلینڈ جا کے بیٹھ گئے اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہے، اور ان کی بیٹی مریم نواز، ان کا بیانیہ کچھ عجیب قسم کا ہے جو کہ ملک کے مخالف ہے۔ ان کے بھائی نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ملک کے لیے کچھ بہتری کے لیے ہے۔ شہباز شریف صاحب ملک کی ہمدردی چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب اپنی انا کا مسئلہ بنا کر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ ایک ڈکٹیٹر ٹائپ انسان ہیں، وہ چاہتے ہیں جو میں ہوں وہ کوئی بھی نہیں، پاکستان میں صرف اور صرف میری حکومت ہونی چاہیے اور کسی پارٹی کی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک میں زندہ ہوں میں ہی حکومت کرتا چلا جاؤں، حالانکہ ایسے کبھی ہوتا نہیں ہے۔ اب اپنی نسل کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میرے بعد میری بیٹی وزیر اعظم پاکستان بن جائے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے بیانیے کے مخالف ہیں، وہ اس لیے پارٹی سے کچھ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ میں نون لیگ سے استعفیٰ دے کر اور اپنی نئی پارٹی تشکیل دے دوں۔ میرا خیال ہے اگر شہباز شریف صاحب اپنی پارٹی علیحدہ بنا لیں تو ان کے لیے وہ بہت بہتر ہوگا۔ وہ ذہین آدمی ہیں، پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، مگر وہ اس کی جو بیانیے ہیں ان کے بھائی کا اور ان کی بھتیجی کا مریم نواز کا، وہ کچھ اور ہے۔ شہباز شریف صاحب کمپرومائز کرنے والے آدمی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنے والے ہیں، وہ ملک کے لیے کچھ بہتری کے لیے سوچ سکتے ہیں، مگر ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں کہ ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف بھتیجی ہے اور خود میں ہوں، مگر وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کچھ کر نہیں سک رہے۔ وہ لہٰذا کوشش تو کر رہے ہیں کہ میں کسی طریقے سے ان سے علیحدہ ہو کر اپنی پارٹی بنا لوں۔ ان کے پاس ممبر تو ہیں مگر وہ کشمکش کا شکار ہیں کہ کیا کروں، علیحدہ ہو جاؤں تو بہتری ہوگی یا ساتھ ان کے ساتھ ہی چل کر بہتری رہے گی۔ مگر میں آپ شہباز شریف صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ اگر ساتھ چلتے رہے تو وہ بہتر نہیں رہے گی، پارٹی دن پر دن نیچے چلی جائے گی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اور پھر پی ٹی آئی والے تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی ختم ہو جائے، مگر پاکستان میں کچھ پارٹیاں ہونی چاہیے، دیانتدار انسان آگے آنے چاہیے۔ پی ٹی آئی والے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ دیانتدار آدمی ہیں، ان کے ساتھ اچھے لوگ بھی ہیں اور ان میں کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر پی ٹی آئی میں ہیں۔ میں شہباز شریف صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اگر پارٹی بنا لیتے ہیں تو شاید ان کی پارٹی کچھ نہ کچھ کر سکے۔ ان کے دو بیانی کی وجہ سے کشمیر میں ان کی ہار ہوئی ہے۔ اگر نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوتے اور وہ خود ڈیل کرتے تو شاید وہ جیت جاتے کشمیر میں الیکشن۔ اس لیے وہ ہارے ہیں کہ وہ باہر بیٹھ کے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست پاکستان میں ہی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ غیر ملک ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ دوڑ کے ہمارے پاس یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بدنامی ہے۔ اگر آپ نے کچھ کیا نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پاکستان آئیں اور اپنے مقدمات فیس کریں اور جیسے حکومت بہتر سمجھتی ہے وہ آپ کو ریلیف بھی دے سکتی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ انگلینڈ میں جا کے بیٹھ جانا اور پاکستان کے بارے میں انگلینڈ میں بیٹھ کے سوچنا۔
یہ پاکستان کا معاملہ پاکستان میں ہی رہنا چاہیے. ہماری حکومتیں ظالم نہیں ہیں. اگر آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ کیسے آپ کو سزا دیں گی؟ میرا نہیں خیال کہ عدالتیں آپ کو سزا دیں گی، کوئی سخت سزا دیں گی. آپ پاکستان آئیں اور اپنی پارٹی کو لیڈ کریں، اور اگر دلیری دکھائیں گے تو دلیر بن کے پارٹی کو سنبھال لیں. بزدلی سے پارٹیاں نہیں چلتی، دلیر بن کے پارٹیوں کو چلائیں. شہباز شریف صاحب یہیں بیٹھے ہیں نا، وہ تو نہیں دوڑے، وہ تو اپنے ملک میں بیٹھے ہیں. وہ بیمار بھی رہتے ہیں پھر بھی نہیں وہ جاتے. میرا خیال ہے نون لیگ والوں کو میری یہ جو باتیں ہیں بری نہیں لگیں گی، بلکہ بہتری کی سوچیں گے. ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ کی کیا سوچ ہے اور میری کیا سوچ ہے. میں ایک سیاسی آدمی نہیں ہوں، مگر میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں رہتا ہوں. میری نظر ہے ہر طرف، میں ہر طرف دیکھتا ہوں کہ کیا بہتری ہے پاکستان کی، کس پارٹی کے لیے کو پاکستان میں کردار ادا کر سکتی ہے بہتر رنگ میں. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ فضل کرے، پاکستان کو ہر شر سے محفوظ رکھے، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے، اور کسی قسم کی آفات سے بچائے اللہ تعالیٰ. اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہارون احمد 1 کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں.